فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ ناظرین، مزید اپڈیٹس کے لیے KBN نیوز کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔ ریاستی حکومت نے مہاجیوتی اسکیم کے تحت اعلان کردہ 500 روپے میں گیس سلنڈر کی سربراہی اسکیم کے لیے فنڈز جاری کیے۔ اس مقصد کے لیے فوڈ اینڈ پبلک ڈسٹریبیوشن ڈپارٹمنٹ سے 80 کروڑ روپے جاری کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ ریونت ریڈی کی حکومت نے اس مہینے کی 27 تاریخ یعنی کہ کل سے 500 روپے گیس سلنڈر فراہمی اسکیم نافذ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس آرڈر میں فنڈز جاری کیے گئے۔ سبسڈی اسکیم کے نفاذ کے لیے 80 کروڑ روپے گیس ایجنسیز کے کھاتوں میں آئیں گے۔ لوک سبھا انتخابات میں زیادہ سے زیادہ نشستوں پر کامیابی کے مقصد سے بی جے پی تلنگانہ کی جانب سے مختلف مقامات پر وجے سنکلپ یاترا نکالی جا رہی۔ شہر حیدرآباد کے کوکٹ پلی میں یاترا کے حصے کے طور پر بائیک ریلی نکالی گئی۔ اس پروگرام میں مدھیہ پردیش کے انچارج مرلی دھر راؤ، میڈچل ضلع اربن صدر ہریش ریڈی اور دوسروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر زعفرانی جماعت کے لیڈروں نے مرکز کی مودی حکومت کی اسکیمات اور کارناموں سے واقف کروایا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آئندہ مہینے کی 4 تاریخ کو تلنگانہ کا دورہ کریں گے۔ وہ ریاست میں زیادہ سے زیادہ لوک سبھا حلقوں پر کامیابی کے لیے بی جے پی کی جانب سے شروع کردہ وجے سنکلپ یاترا کے اختتامی جلسے میں شرکت کریں گے۔ یہ یاترا 5 پارلیمانی کلسٹرز میں مکمل ہونے کے بعد حیدرآباد پہنچے گی، جہاں پر بڑے پیمانے پر جلسہ منعقد کیا جائے گا، جس میں وزیر داخلہ امت شاہ شرکت کریں گے۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں شب برات نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ باوقار اور روح پرور اجتماعات تلنگانہ کے دارالحکومت شہر حیدرآباد میں دیکھے گئے، جہاں شب برات کی مناسبت سے مساجد کو روشنیوں سے منور کیا گیا تھا۔ حیدرآباد کے علاوہ دونوں ریاستوں کے اضلاع کی مساجد، خانقاہوں، زیارت گاہوں میں شب بیداری کی خاص تقاریب ہوئی، جس میں بارگاہ ایزدی میں سر مسجود ہو کر وسعت رزق، صحت و سلامتی اور مغفرت کی دعائیں طلب کی گئی۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ رات بھر شب خوانی، ذکر و اذکار، قرآن خوانی، درود و سلام، نمازوں کی ادائیگی اور دینی محافل میں مصروف رہے۔ بڑے پیمانے پر جلسے ہائے فضیلت شب برات مختلف تنظیموں کی جانب سے منعقد کیے گئے۔ ان روح پرور مجالس اور جلسوں میں لاکھوں افراد نے شرکت کرتے ہوئے استفادہ کیا۔ علماء کرام نے فضیلت شب برات پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے امت مسلمہ کے مسائل اور دین سے دوری کے سبب ہو رہی ناکامیوں کا احاطہ کرتے ہوئے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینے کی تلقین کی۔ علماء دین سے دوری، اسلامی شعائر اور دین کی بنیادی تعلیمات سے ناواقفیت، بے راہ روی کے بڑھتے ہوئے منفی رجحانات، گھریلو تشدد، منشیات کی وبا اور دین کی آڑ میں بے دینی کو فروغ دینے کی منظم کوششوں پر فکر و تشویش کا اظہار کرتے ہوئے معاشرے کی ہمہ جہت اصلاح کے لیے والدین، اساتذہ، معزز شہریوں اور سماج کے باشعور افراد سے تعاون طلب کیا، تاکہ ہماری نئی نسل کا دینی اور تعلیمی مستقبل روشن اور درخشاں ہو اور ایک اسلامی و فلاحی معاشرہ وجود میں آ سکے۔ اس موقع پر قبور کی زیارت کرنے والوں کی سہولت کے لیے قبرستانوں میں روشنیوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ تلنگانہ کو منشیات سے پاک بنانے کے لیے تلنگانہ پولیس کی کوششوں میں شدت پیدا ہو گئی ہے۔ اسی کے حصے کے طور پر ساؤتھ ایسٹ زون کی ڈی سی پی جانکی دھرماوت کی قیادت میں شہر حیدرآباد کے چادر گھاٹ اور دبیر پورہ پولیس نے ملک پیٹ ریلوے اسٹیشن میں اچانک تلاشی لی۔ چلائی گئی اس مہم کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے جانکی دھرماوت نے اس کو معمول کی تلاشی قرار دیا۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ اس مہم کا اصل مقصد گانجا اور دیگر منشیات کی اشیاء کی منتقلی کو روکنا
کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ منشیات کے بارے میں اطلاع مقامی پولیس یا پھر 100 نمبر پر ڈائل کرتے ہوئے دی جائے۔ اطلاع دیے جانے والے کا نام سیخا راز میں رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ منشیات سے پاک ریاست کے لیے کوششیں کی جا رہی۔ ایس پی ڈی سی ایل کے عہدیداروں نے انتباہ دیا ہے کہ اگر کسی علاقے میں مقامی لوگوں کو پیشگی اطلاع دیے بغیر برقی سربراہی مسدود کی جاتی ہے یا ریکارڈ میں درج کیے بغیر مرمتی کام کیا گیا تو متعلقہ عہدیداروں اور عملے کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پرائیویٹ کانٹریکٹرز کے ذریعے کیے جانے والے کاموں میں معاونت کرنے والے افسران اور عملے کو معطل کر دیا گیا ہے۔ سائبر سٹی سرکل کے کنڈا پور ڈویژن کے اللہ پور سیکشن میں ایسی شکایتیں موصول ہوئی کہ ایک لائن مین نے بغیر اطلاع دیے بجلی کی سپلائی بند کر دی اور وہ 2 کاریگروں کے ساتھ ایک پرائیویٹ عمارت میں بجلی کی لائنیں بدل رہا ہے، جس کے نتیجے میں تحقیقات کرنے والے اہلکاروں نے عملے کے تینوں ارکان کو معطل کر دیا۔ ٹی ایس ایس پی ڈی سی ایل کے ایم ڈی مشرف فاروقی ہر صبح اعلیٰ حکام کے ساتھ موسم گرما میں برقی کی طلب اور سربراہی میں رکاوٹوں کا جائزہ لے رہے۔ متعلقہ ڈویژنوں میں کثرت سے رکاوٹیں آنے والے علاقوں کی نشاندہی کرتے ہوئے غفلت برتنے والے اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی۔ حکام کا کہنا ہے کہ اگر کوئی غلط فون نمبروں سے شکایت کرے اور سوشل میڈیا پر جعلی آئی ڈی کے ساتھ پیغامات بھیجنے کی بھی شکایت موصول ہو رہی ہے۔ ایسی حرکتوں اور جھوٹی شکایتیں کرنے والوں کے خلاف سائبر کرائم سے کارروائی کرنے کی اپیل کی گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے امرت بھارت اسٹیشن اسکیم کے تحت شہر حیدرآباد کے بیگم پیٹ ریلوے اسٹیشن کو دوبارہ ترقی دینے کے کاموں کا ورچوئل طریقہ کار کے ذریعے سنگ بنیاد رکھا۔ 41,000 کروڑ روپے سے ملک میں 2,000 بنیادی انفراسٹرکچر والے پروجیکٹس کو ورچوئل طریقہ کار کے ذریعے شروع کیا گیا ہے۔ اسی کے حصے کے طور پر 22 کروڑ 57 لاکھ روپے کی لاگت سے بیگم پیٹ اسٹیشن کی تعمیر نو کے کاموں کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ بیگم پیٹ اسٹیشن پر منعقدہ پروگرام میں گورنر ڈاکٹر تملسائی سندرا راجن نے شرکت کی۔ اس موقع پر نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت ریلوے کی ترقی کے لیے مکمل تعاون فراہم کرے گی۔ انہوں نے شہر کے وسط میں بیگم پیٹ اسٹیشن کی ترقی پر مسرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے آندھرا پردیش تنظیم جدید قانون کے تحت قاضی پیٹ ویگن مینوفیکچرنگ سینٹر قائم کرنے کی بھی درخواست کی ہے۔ بی جے پی کے رکن راجیہ سبھا کے لکشمن نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت نے ریاست میں ریلوے پروجیکٹوں کے لیے متحدہ آندھرا پردیش سے بھی زیادہ رقم دی ہے۔ قبل ازیں ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے جنرل مینیجر ارون کمار جین نے کہا ہے کہ ریاست میں ایک ریل اوور برج اور 30 سے زیادہ انڈر پاسوں کی تعمیر جاری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس سے ریاست میں ریلوے کی سہولیات میں مزید اضافہ ہوگا۔ امرت بھارت اسٹیشن اسکیم کے تحت ریاست میں 2,635 کروڑ روپے کی لاگت سے 40 اسٹیشنوں کی ترقی کا کام شروع کیا گیا، جن میں سے 15 اسٹیشنوں کی تعمیر نو کا کام پہلے مرحلے میں شروع ہو رہا۔ طویل مدتی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے مسافروں کی سہولیات، سرسبزی و شادابی، مناسب پارکنگ، معذوروں کی سہولیات، ایک اسٹیشن اور ایک پروڈکٹ اسٹال جیسی سہولیات شامل کی جائیں گی۔ آندھرا پردیش کانگریس کے صدر وائی ایس شرمیلا ریڈی نے حیدرآباد سائبر کرائم پولیس میں ان لوگوں کے خلاف شکایت درج کرائی ہے جو ان کے خلاف سوشل میڈیا پر قابل اعتراض مہم چلا رہے۔ اپنی شکایت میں انہوں نے کہا کہ ملزمین سوشل میڈیا پر انہیں خوفزدہ کرنے کے ارادے سے مہم چلا رہے ہیں، لیکن وہ ڈرنے والی نہیں ہے۔ کانگریس کے ریاستی صدر نے اپنے شکایت میں کہا کہ ملزمین نے سوشل میڈیا پر گویا تصاویر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کے مقابلے شروع کر دی ہیں۔ شوہر انل کمار کے ذریعے کی گئی شرمیلا کی شکایت کی بنیاد پر سائبر کرائم پولیس نے 2 مقدمات درج کر لیے ہیں۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ وائیس جگن موہن ریڈی کی بہن شرمیلا نے کہا ہے کہ وہ آندھرا پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد سے لوگوں سے مل رہی ہیں۔ جب سے انہوں نے اضلاع کا دورہ کرنا شروع کیا ہے، کچھ لوگ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو نشانہ بنا رہے۔ اپنی شکایت میں شرمیلا نے اپنے خلاف کیے گئے کچھ تضحیک آمیز تبصروں کا بھی حوالہ دیا اور پولیس سے کارروائی کرنے کی درخواست کی ہے۔ کانگریس لیڈر نے اپنی شکایت میں 8 لوگوں کے نام بھی لیے ہیں، ان میں سے کچھ مبینہ طور پر بیرون ملک مقیم ہیں۔ شرمیلا نے اس سے قبل وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے لیڈروں پر تنقید کی تھی کہ وہ کانگریس پارٹی میں شامل ہونے کے بعد سے ان کے خلاف ذاتی تبصرے کر رہے۔
आंध्र प्रदेश हुकूमत ने साबिक वज़ीर आला और तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू के अहल खाना पर हुनरमंदी के फरोग के मराकज के क़याम से मुतल्लिक़ एक मामले में गवाहों को धमकियां देने का इल्ज़ाम लगाते हुए पीर को सुप्रीम कोर्ट से मुल्ज़िम साबिक वज़ीर आला की जमानत मनसूख किए जाने की दरख्वास्त की। रियासती हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दावा किया कि साबिक चीफ मिनिस्टर के अहल खाना ने अवामी तौर पर कहा है कि उनकी पार्टी इख्तिदार में आने के बाद मुतल्लिक़ा ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पंकज मित्तल की बेंच के सामने रियासती हुकूमत की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि यह बहुत संगीन मामला है क्योंकि तफ्तीश में हिस्सा लेने वाले और बयान देने वाले अफसरान को धमकियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि जमानत के फैसले के बाद से संगीन और परेशान कुन पेशरफ्त हुई है। रोहतगी ने कहा कि उन्होंने साबिक वज़ीर आला के अहल खाना ने एक अवामी बयान दिया था जिसमें कहा गया था कि उन्होंने अफसरान के नाम नोट कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से आइन क़ब्ल इस तरह के धमकी आमेज बयानात देने वाली जमातों को जमानत का फायदा नहीं मिल सकता। सीनियर वकील हरीश साल्वे और सिद्धार्थ लोथरा ने चंद्रबाबू नायडू की तरफ से दलाइल दी। लोथरा ने दलील दी कि ये इल्जामात रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं थे। दोनों फरीकों के दलाइल सुनने के बाद बेंच ने यह भी कहा है कि हम ऐसी कोई बात नहीं सुनेंगे जो रिकॉर्ड का हिस्सा ना हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने मुस्लिम फरीक की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए रियासत खाने में हिंदू फरीक की पूजा जारी रखने का हुक्म जारी कर दिया। कबल अज़े वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस मामले में हिंदू फरीक के हक में फैसला सुना दिया था जिसके खिलाफ मुस्लिम फरीक इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू हुआ था। मुस्लिम फरीक ने दावा किया कि वाराणसी कोर्ट ने डीएम को रिसीवर मुकर्रर किया है जो पहले ही काशी विश्वनाथ मंदिर के रुकन है, इसलिए उन्हें तैनात नहीं किया जा सकता। मुस्लिम फरीक ने यह भी कहा है कि दस्तावेज में किसी तहखाने का जिक्र नहीं है। मशहूर व मारूफ गजल गुलकार पंकज उधास का आज 72 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल की जानकारी बेटी नायाब उधास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी। पंकज उधास गुज़िश्ता कई दिनों से अलील थे और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उनके इंतकाल की खबर से फिल्म इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों में गम व अंदवा की लहर दौड़ गई। पंकज उधास को मशहूर गजल छिट्टी आई है से शोहरत मिली थी जो कि फिल्म नाम में शामिल थी। इसके अलावा उन्होंने फिल्म साजन के नगमे जिए तो जिए कैसे को भी आवाज दी थी जो अपने वक्त में हर किसी के जुबान पर रहता था। पंकज उधास के इंतकाल से मुतालिक एक फैमिली ज़राए ने खबरसां एजेंसी को ये इत्तला दी है। बताया गया है कि उनका ब्रिज कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा था जहां तकरीबन 11 बजे सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। पंकज उधास की बेटी नायाब ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने वालिद के इंतकाल की खबर देते हुए लिखा, बहुत तकलीफ के साथ हम आपको पद्मश्री पंकज उधास के इंतकाल की तवील अलालत के सबब अफसोस इंतकाल होने की खबर दे रहे। ये पोस्ट सामने आने के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ताज़ियती पैगामात का सिलसिला शुरू हो गया। पंकज उधास के करीबी ज़राए का कहना है कि उनकी आखिरी रसूमात मंगल के रोज अदा की जाएंगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు.
ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।